حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی احادیث مبارکہ روایت کی گئی ہیں، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کتنی احادیث مبارکہ نقل کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 539 احادیث مبارکہ مروی ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس لوگوں نے روایت کی ہے ان لوگوں کی تعداد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن صحابہ کرام نے حدیثیں روایت کی ہیں، نقل کی ہیں، ان لوگوں کی تعداد شاید کم از کم تقریباً 25 سے 30 صحابہ کرام ایسے ہیں جن میں آپ کے بیٹے بھی شامل ہیں، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث مبارکہ نقل کی ہیں۔ اعلانیہ ہجرت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور دوسرا خاصیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابن عساکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی المطلع شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوائے کسی ایسے شخص کے بارے میں نہیں بتا سکتے اور کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا تھا جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ ہجرت کی تھی۔ جب ہجرت کرنے کا وقت آیا، جب ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو اعلان کرتے جا رہے تھے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہا ہوں، مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہا ہوں، اگر کسی میں ہمت ہے، کسی میں طاقت ہے تو آ کر عمر کا مقابلہ کرے، مگر کسی میں ہمت اور جرت نہیں تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ رو کر دکھائے۔ تو یہ خاصیت سوائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کے علاوہ کسی میں بھی نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو بھی باقی صحابہ کرام تھے جن نے ہجرت کی تھی، تو ان لوگوں نے اعلان کر کے ہجرت نہیں کی تھی، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ جس نے ہجرت کر کے مدینہ آنا ہے یا جہاں بھی جانا ہے تو آپ لوگوں نے چھپ کر آنا ہے تاکہ کافروں کو پتہ نہ چلے۔ اگر ان لوگوں کو پتہ چلا تو وہ لوگ آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں دیں گے۔ تو ہجرت کیوں کر رہے تھے؟ پہلی بات، ہجرت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کر دوسری طرف چلے جائیں، ہجرت کریں، تو اس وجہ سے چلے گئے۔ دوسری وجہ یہ تھی ہجرت کرنے کی کہ مکہ کے ظالم وہاں پر سردار تھے، رئیس تھے، بھوتار اور نواب تھے۔ جس طرح آج کل زمانے کے اندر بھوتار، رئیس، نواب زادے جو بھی ہیں ظالم لوگ ہیں، اس طرح اس ٹائم میں بھی وہ سردار تھے۔ کافر جو تھے نا وہ بڑی طاقت رکھتے تھے، بڑی عوام ان کے لوگوں کے ساتھ تھی، تو جو بھی شخص مسلمان ہوتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، ان لوگوں کو اذیتیں اور تکلیفیں دیتا تھا کہ آپ لوگوں نے ہم اس وقت تک، اس حد تک آپ کو نہیں چھوڑیں کہ اذیتیں دیں گے جب تک آپ نے کلمہ نہیں چھوڑنا۔ مگر قربان جاؤں میں ان صحابہ کرام پر، قربان جاؤں میرے والدین، میری اولادیں اور میری جان ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عزت اور ناموس پر قربان ہو، ان کے ناموں پر قربان ہو کہ ان لوگوں نے اذیتیں تو برداشت کی، ان لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی، ان لوگوں نے مشکلاتوں کا سامنا کیا، مگر ان لوگوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، ان لوگوں نے کلمے کو نہیں چھوڑا، ان لوگوں نے نمازوں کو نہیں چھوڑا، ان لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو نہیں چھوڑا، ان لوگوں نے قرآن مجید کی تعلیم کو نہیں چھوڑا۔ کتنی بھی تکلیفیں ان لوگوں پر آئیں، ان لوگوں کے سامنے ان لوگوں کے والدین کو شہید کر دیا گیا، والدین کے سامنے ان کے اولادوں کو شہید کر دیا گیا، ان لوگوں کو کھانا پینا بند کر دیا گیا، ان لوگوں کو مکہ سے نکال کر شعیب ابی طالب کا جو واقعہ ہے نا وہ بہت بڑا دردناک واقعہ ہے۔ کبھی وقت ملا تو میں انشاءاللہ اس پر بھی بات کروں گا۔ تو وہاں پر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو 3 سالوں تک بند کر دیا گیا تھا۔ کیا 3 سالوں تک بند کر دیا تھا؟ اس وجہ سے کہ جو نبی علیہ السلام پر ایمان لا رہا ہے، جو کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی لینا دینا نہیں۔ اگر کسی نے بھی ان لوگوں سے لینا دینا کر دیا تو ہم ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے۔ نبی علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو مکہ سے نکال کر شعیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا تھا۔ کسی باہر والے بندے کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، کسی اندر والے شخص کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ان لوگوں کا کھانا پینا بند، ان لوگوں کا سامان بند، ان لوگوں کا پانی جو تھا پینے کا وہ بھی بند، حالانکہ اس حد تک آ گئے تھے کہ وہ درختوں کے پتے کھانے لگے، مٹی کھانے لگے۔
اتنی قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے، کتنی کتنی قربانیاں، کیا کیا بتاؤں میں آپ لوگوں کو قربانیاں۔ تو خدا کے واسطے ان لوگوں کی قربانیوں کا کچھ خیال کرو، ان لوگوں کی قربانیوں کا کچھ احساس کرو، کچھ اسلام کا احساس کرو، قدر کرو کہ اسلام کیا چیز ہے۔ مگر افسوس، ہم تو صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم صحابہ کے غلام ہیں، مگر ان لوگوں کی طرح زندگی کبھی گزار کر دکھاؤ تو سلام کریں گے۔ آج ہے کوئی دنیا کے اندر ایسا شخص جو صحابہ کی طرح تکلیفوں کو برداشت کرے، بھوکوں کو برداشت کرے اور اسلام کے نام کو بلند کر کے دکھائے؟ کوئی بھی نہیں ہے ایسا۔ کون ہوگا؟ مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آتا کہ جو صحابہ کی طرح، جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو لے کر اس کی طرح دین کی سر بلندی کے لیے جو ہے نا، ایک واحد جماعت ہے جو مجھے نظر آتی ہے، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ وہ جماعت تبلیغ ہے۔ جہاں جہاں پر بھی جاتے ہیں تو ان لوگوں کو دھکے دیتے ہیں، ان لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی ان لوگوں کا ایسا حالات بھی آتا ہے کہ وہ بھوک پر بھی سو جاتے ہیں، کبھی کھانے کو کھانا نہیں ملتا، کبھی پینے کو پینا نہیں ملتا، کبھی سونے کو جگہ نہیں ملتی ان لوگوں کو، سردیوں میں سوتے ہیں، قبرستانوں کے اندر سوتے ہیں، راستوں میں سوتے ہیں، جنگلات میں سوتے ہیں۔ مطلب ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ وہ کام یہ کرتے ہیں کہ کچھ کام ہم بھی سیکھیں، کچھ دین کو ہم بھی سیکھیں، کچھ دین کو دوسروں تک بھی سکھائیں۔ تبلیغ جماعت کے اندر یہ کام نظر آ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، تبلیغ جماعت کا تھوڑا سا قدر کرو، خدا کے واسطے کرو، ان لوگوں کو اذیتیں نہ دو بھائی۔ اگر تم مسلمان ہو کر ان لوگوں کو اذیتیں اور تکلیفیں دیتی ہو تو تمہارے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کو بھی تو اس طرح اس لیے اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی تھی کہ یہ لوگ جو ہے نا اسلام لے کر کیوں ہمارے پاس آ رہے ہیں، کیوں ہمیں تبلیغ اور دعوت کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ میں آمین بول دیں۔